سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ مولانا عارف اقبال مصباحی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ حضرات بھی کافی دیر سے انتظار میں ہیں کہ کب حضرت آئیں اور آپ ان کا بہترین خطاب سماعت کریں۔ دن میں بھی آپ نے حضرت کو سماعت کیا تھا۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے بلا کسی تاخیر کے جماعت اہل سنت کے نہایت فعال، نہایت ذمہ دار عالم دین حضرت علامہ مولانا عارف اقبال مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں۔ آئیے اپنے مہمان خطیب کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرکزی سیرت کمیٹی، نعرہ تکبیر حضرت علامہ عارف اقبال مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم من تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما إلا حدود الله. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الله عند الحلال، أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم. آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔
اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے اور سید صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مجھ پر رحم کیجئے، میں کھانا نہیں کھایا ہوں. اس جملے کو آپ آگے بڑھا دیں، مجھ پر بھی رحم کیجئے، میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوں. آپ حضرات دعا فرمائیں. بہت الجھن کا شکار ہوں میں، اللہ رب العزت سکینہ نازل فرمائے. آمین ثم آمین. بہرکیف جس قدر ممکن ہو سکا میں آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں گا. میرا موضوع اس وقت طلاق ہے. ایک بات اور عرض کروں، دو موضوع میرے اس سال کے ایسے رہے جو پچھلے سال سے ٹکرا رہے. مجھے یاد آتا ہے کہ سال گزشتہ بھی میں نے طلاق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی یا زوجین کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی. تو موضوع میں بہت یکسانیت ہے اور یگانگت ہے، مگر اس کے باوجود کوشش کروں گا. نئی باتیں تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، وہی باتیں رکھیں گے جن کا تعلق 1450 برس سے ہے. سبحان. بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ طلاق انسانی سماج کی ایک ضرورت ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں رشتوں میں کھٹاس نہ پیدا ہوتی ہو، اونچ نیچ نہ پیدا ہوتا ہو. اللہ رب العزت نے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سب سے پہلے طلاق کا راستہ نہیں بتایا ہے. جو نامساعد حالات پیدا ہوں اس کو دور کرنے کے راستے اللہ نے پہلے بتائے ہیں، اور پھر اس کے بعد صلح کی ہر ممکن کوششیں جب ناکام ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت نے آخری راستہ یہ ہے کہ طلاق، اور پھر دونوں الگ الگ ہو جائیں. اگر طلاق جو اسلام میں ہے، جس پر لوگ بلا وجہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، اگر طلاق نہ ہو تو اس سے بھیانک جرائم معاشرے میں پیدا ہوں گے. جی ظاہر ہے کہ اگر نباہ کی صورت نہیں ہوگی اور طلاق کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ عورتیں زندہ جلائی جائیں گی، یا یہ کہ انہیں سولیوں پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پھر کورٹ کچہری میں کاغذات خریدے جائیں گے، ججوں کو خریدا جائے گا، اور پیسے والے باعزت بری بھی ہو جائیں گے. اسلام نے انسانی سماج کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے تو صلح کے راستے بتائے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی راستہ نظر نہ آوے تو پھر آخری آپشن بچ جاتا ہے طلاق. لیکن اس ضمن میں ہم مسلمانوں کی چند اہم ترین ذمہ داریاں ہیں. یہ بہت اس وقت، بالخصوص اس وقت موجودہ ہندوستان میں یہ ایک ہاٹ ایشو ہے اور ہاٹ ٹاپک ہے، لیکن وقت بہت کولڈ ہے. جس وقت اس تقریر کا مجھے موقع ملا ہے، ٹاپک تو بہت ہاٹ ہے لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ بہت کولڈ ہے. یہ موضوع ایسا ہے چونکہ اس میں کوئی نہ تو لطیفے کی آمیزش کی جا سکتی ہے، نہ آپ کو جذبات میں لا کر آپ کو برانگیختہ کر کے اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے، بلکہ
دونوں طرف کا ماحول بالکل متانت و سنجیدگی کا ہوگا، جبھی کچھ باتیں سمجھ میں آ سکتی. جی بے شک. جی جی سید صاحب قبلہ فرما رہے ہیں لوگ بیدار ہیں اور اسی انتظار میں ہیں. چلیں انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ اس سنجیدہ موضوع کو میں آپ تک پہنچا سکوں، لیکن اس کے لیے ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں. ویسے جو ہے نا طلاق عموماً جذبات کے برانگیختہ ہونے کے بعد ہی اس کا وجود ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اس وقت تو آپ اپنے جذبات برانگیختہ نہ کریں، سنجیدگی سے اس موضوع کو سنیں. پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیں آپ کہ نبی کو طلاق کی اجازت نہیں ہے. نبی طلاق نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ مؤمنین کی ماں ہیں. جی بے شک. اب اگر نبی نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ جائیں گی کن کے پاس؟ کوئی راستہ تو ہے نہیں. ہم نے آپ نے کسی عورت کو طلاق دیا، وہ کسی دوسری سے شادی کر لے، وہاں جا کر اپنی زندگی گزارے. لیکن نبی کی بیویاں ازواج مطہرات تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ماں سے انسان کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات. تو نبی کو طلاق کی نہ اجازت ہے نہ نبی کو طلاق کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ طلاق کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، جبکہ نبی طلاق دے نہیں سکتے، نبی کو طلاق کا حق ہی نہیں ہے. اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے نبی طلاق نہیں دیں گے، لیکن جب طلاق کا ذکر ہوا تو مخاطب نبی کو کیا. کیا بات. یا ایھا النبی. لیکن پھر اگلا ہی جو ٹکڑا ہے نا اس میں خطاب امت سے ہو گیا. کیا بات. اذا طلقتم النساء. یہ علماء بیٹھے ہیں، یا ایھا النبی واحد ہے اور طلقتم جمع ہے. بے شک. یا ایھا النبی واحد ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اس گہما گہمی کو ختم کریں نا. بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے پرسکون انداز میں تشریف رکھیں. یہ جو بھائی کھڑے ہیں پلیز بیٹھ جائیں، آپ بولے نہیں. دیکھیے خلاف ادب بھی ہے اور حضرت بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، کچھ حاصل کر کے جائیے. بڑی کرم نوازی ہوگی آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں، پرسکون انداز میں اسی طرح تشریف رکھیے. مولانا روم کا ایک شعر سن لیجئے. از خدا خواہیم توفیق ادب. کیا بات ہے. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے شک بے شک. مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ادب کی بھیک مانگتے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے کہ جو بے ادب ہوگا وہ فضل ربی سے محروم ہو جائے. بے شک. تو مجلس میں جب بیٹھیں صرف ہم بدعقیدوں کو سمجھانے کے لیے نہ کہیں کہ ہماری نبی ایسی مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی تشریف لاتے ہیں تو ہمارے نشست و برخاست سے بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں جس مجلس میں نبی کی جلوہ گری ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کسی نیتا کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں آپ، نبی مختار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اس مجلس کا ادب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ذرا سی بے ادبی ہوئی اور اگر اس بے ادبی کا رشتہ مجلس مصطفیٰ سے جا لگا تو ایمان چلا جائے گا. بے شک. اس لیے خیال رکھیں، تھوڑی بہت تکلیف ہو برداشت کریں. آپ سیاسی مجالس میں کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر نیتاؤں کی گفتگو سنتے ہیں، اور دینی مجلس میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس لیے ذرا سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ادب کے جذبے کو فروغ دے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے، اجازت نہیں ہے،
نبی اپنی ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے، مگر اس کے باوجود اس موضوع کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جب طلاق کا ذکر فرمایا ہے تو مخاطب اپنے نبی کو بنایا۔ کیا بات، لیکن مخاطب تو نبی کو بنایا اور پھر فوراً اگلے ٹکڑے کے اندر پھر بندوں سے خطاب کر دیا، عام مومنین سے خطاب کر دیا، اذا طلقتم النساء۔ یہ طلقتم جو ہے نا یہ جمع ہے، اور یا ایھا النبی واحد ہے، تو کہا اے نبی، اور پھر کہا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے۔ کیا بات، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا اللہ رب العزت نے؟ یہ کلام کا منہج کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھ لیں، اس وقت نبی کے پردے میں صحابہ سے خطاب تھا، اس وقت نبی کے پردے میں صحابہ سے خطاب تھا، تو صحابہ سے کہا گیا، نبی کو خطاب کر کے صحابہ سے کہا گیا کہ جب طلاق کے ایشو پیدا ہوں تو اپنے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور ان کے مشورے کے بغیر اس کام کو انجام نہ دو۔ کیا بات، واہ 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 واہ، کیا بات۔ اس لیے موجودہ زمانے میں ہمارے لیے یہ حکم ہوگا کہ جب بھی ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور طلاق ناگزیر ہو جائے تو پہلے نائبین مصطفیٰ کی بارگاہ میں واہ واہ واہ، مشورہ کر لیں، پھر اس عمل کو انجام دیں، ورنہ یہ کہ پھر کورٹ کچہری کے چکر لگیں گے اگر علماء سے مشورے کے بغیر یہ طریقہ انجام دیا گیا۔ کیا بات، اس لیے کہا گیا یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ طلاق دینے سے پہلے، طلاق تو ظاہر ہے کہ ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانی سماج کی اور انسانی معاشرے کی۔ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو آپ کے نزدیک جو مصطفیٰ کے نائب ہیں پہلے ان کی بارگاہ میں کیا بات، اور اپنے سارے مسائل کو رکھیں، پھر ان سے مشورہ کریں، وہ اگر بتا دیں کہ ہاں تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے اب طلاق۔ کیا بات، اس پر اور گفتگو ہوگی، اب ذرا پلٹیے پیچھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ناچاقی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے پہلے اسے ختم کرنے کے راستے بتائے اور 4 مراحل ہیں۔ میں پورے ایمانی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان 4 مراحل سے ہم اپنے آپ کو گزار لیں تو 99.99% اس بات کا قوی امکان ہے کہ بغیر طلاق کے معاملات سدھر جائیں۔ لیکن جو 4 مرحلے اللہ نے بتائے ہیں ان 4 مراحل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے آپ کو گزاریں۔ کیا بات، وہ 4 مراحل کیا ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن کیا بات، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 مراحل بیان کیے اور پھر اگلی آیت میں 4تھا مرحلہ۔ کیا بات، لیکن 3 اور 1 یہ ترتیب کیوں رکھی؟ 3 ایک آیت میں اور 1 ایک آیت میں، چاروں کو ایک ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ 3 کا تعلق صرف میاں بیوی سے، کیا بات، کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، تم آپس میں بیٹھو صلح کرو، یہ راستہ ہے۔ اور 4تھے کا تعلق یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اس مسئلے کا تصفیہ نہ کر سکیں اب کسی فریق ثالث کو لے کر۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، بہت سنجیدگی سے سنیں گے آپ، اور میں نے اس پر تیاری کی ہے، اس لیے ذرا سا سنجیدگی سے اس کو سماعت فرمائیں۔ 3 مراحل صرف میاں بیوی۔ تمہارے گھر کے جھگڑے ہیں پرنٹ میڈیا میں کیوں آئیں گے؟ الیکٹرانک میڈیا میں کیوں آئیں گے؟ پڑوسی کو کیوں پتا چلے گا میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے؟ اگر ناچاقی ہو گئی ہے 3 مراحل ایسے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں صلح کی کوشش کریں۔ کیا بات، لیکن ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد اگر کوئی صلح کا راستہ نہیں نکلتا ہے تو اب 4تھے مرحلے پہ آئیں، اور 4تھے مرحلے میں بھی یہ میڈیا والے ہمیں راستہ نہیں بتائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا۔ کیا بات ہے،
شوہر کے گھر والے کی طرف سے ایک حکم ہو اور بیوی کے گھر والے کی طرف سے ایک حکم ہو، یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کی کوشش. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. یہ قرآن کی آیت ہے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا. اہلہا. اور پھر کیا کہا اللہ نے آگے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. سبحان اللہ. یہ دونوں بیٹھے اور اس نیت سے بیٹھے کہ ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے. یوفق اللہ بینہما، تو یقین کرو اللہ رب العزت تمہاری نیت کے مطابق دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اب وہ 3 مراحل کیا ہیں سنیے اور یاد رکھیے. چلانے سے نہیں ہوگا. ہم لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ تو نکل آتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بتا دے کہ اس کا راستہ کیا ہے وہ بتاؤ تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم. راستہ کون بتائے گا؟ طلب العلم فریضہ علی مولوی. کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ مولوی پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. کیا بات. یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. ہائے ہائے، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ تو بنیادی علم ہے. کیا بات. کون حاصل کرے گا اسے؟ اور اس کے بعد جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، الٹی کر چکے ہوتے ہیں، اب آتے ہیں علماء کے پاس. الٹی سے پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ اس لیے بہت سنجیدگی سے سنیے گا اس کو. 3 مراحل ہیں سب سے پہلے صلح کے. اللہ فرماتا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی بدعہدی کا تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں خطرہ ہو اس بات کا کہ وہ غلط راستے کی طرف چل پڑیں گی یا چل رہی ہیں. دونوں صورتیں، یا تو وہ چل پڑیں گی، ان کے قدم بہک جائیں گے، یا بہک رہے ہیں. تو کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو. کیا بات. انہیں بٹھاؤ اپنے سامنے، انہیں سمجھاؤ. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ سارا دن شوہر گھر کے باہر رہتا ہے. طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. سارا دن وہ گھر کے باہر، اور جب بیڈ روم میں بھی پہنچ رہا ہے تو واٹس ایپ میں لگا ہوا، فیس بک پہ لگا ہوا. اسے کون وقت دے گا؟ فرشتے. اسے کون وقت دے گا؟ وہ بیوی ہے نا آپ کی. انسان بیوی کے سامنے بھی اتنا باوقار اپنے آپ کو بنا کے رکھتا ہے. سمجھ میں نہیں آتی مجھے یہ چیز. میں بہت بھوڑا جملہ کہہ رہا ہوں. کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کے سامنے ننگا نہ ہوتا ہو؟ تو اپنی حیثیت کیوں دکھا رہے ہو کہ میں بہت بڑا مقرر ہوں، بہت بڑا پیر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں. میں اس کے سامنے اپنی حیثیت کیوں دکھا رہے ہو؟ اس نے تمہارا سراپا دیکھا ہے. اس لیے وہاں جا کر اپنے آپ کو توپ بنانے کی کوشش نہ کریں. بیوی کے سامنے جائیں تو ایسے خوشگوار ماحول میں اس کے ساتھ وقت گزاریں کہ وہ آپ سے مطمئن ہو جائے. اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آج اگر ہم کسی اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ ذرا وضو کے لیے پانی لاؤ، اور لانے میں 5 منٹ تاخیر ہو جائے تو کہیں گے ابلیس کے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے کیا؟ میں اللہ کے حضور حاضری دینے کی بات کر رہا ہوں اور تم شیطان اس راہ میں روڑا بن رہی ہو، رکاوٹ پیدا کر رہی ہو. یہ ہمارا طرز عمل ہوگا. اور اللہ کے نبی جب راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، کیا بات ہے. سجدے میں جانے لگتے ہیں تو حضرت عائشہ کا پیر سامنے ہے. حضور نے کبھی جھڑکا عائشہ کو؟ کبھی کہا ایک تو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اٹھ کر تم بھی نماز پڑھو، اور اوپر سے میں پڑھ رہا ہوں تو تم نے میرے سامنے پیر پھیلا دیے ہیں؟ کیا بات. کبھی کہا حضور نے ایسا؟ بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور سجدے میں جانے لگتے تو بہت پیار سے حضرت عائشہ کا پیر سمیٹ دیتے، سجدہ کرتے، پھر سجدہ مکمل کر کے جب قیام میں کھڑے ہوتے حضرت عائشہ پھر اپنا پیر پھیلا لیتے. اللہ. کیا. آج ہم بیوی کے سامنے جا کر اپنے آپ کو باوقار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کیوں وقار دکھا رہے ہو؟ اسے ہنسے گا کون؟ اسے کھلائے گا کون؟ اسے مذاق کون کرے گا؟ پڑوسی. اگر کر لے تو آپ خود چراغ پا ہو جائیں، اور خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
یہ بہت بڑا المیہ ہے. ہم دوسروں سے تو خوب ہنسی مذاق کر لیتے اور وہی بیوی جب تک گرل فرینڈ ہو پھر دیکھیے ہمارا رشتہ کیسا ہوتا ہے. اور جب وہ بیوی بن جائے تو اب اس سے ہم مسکرا کے بات کرنا گوارا نہیں کرتے, اس سے ہنس کے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. اولاً تو ہمارا 12-14 گھنٹہ معاشی ضرورت کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر گزرتا ہے اور باقی جو اوقات ہیں یا تو سونے میں گزرتے ہیں, سونے سے پہلے اور اٹھنے کے فوراً بعد سب سے ہمارا اہم کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ نظریں گاڑ دینا. یہ ہے یا نہیں سچائی بتائیے؟ تو وہ کڑھے گی نہیں, مشین نہیں ہے نا وہ, اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. صبح سے شام تک وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے, آپ کے گھر کی حفاظت کرے, آپ کے بچوں کی پرورش کرے, اس کی تربیت میں لگی رہے, اور جب رات کو آپ پہنچے تو 2 منٹ اس سے مسکرا کے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, تو نوبت طلاق کی نہیں آئے گی. یا اگر طلاق کی نوبت نہ بھی آئے تو اس کے قدم نہیں بہکیں گے, وہ کڑھے گی نہیں, وہ الجھے گی نہیں. ظاہر ہے کہ آپ اسے اگر یہ سکون اور اطمینان فراہم نہیں کیجیے گا تو پھر وہ کہیں اور دوسرے چور دروازے تلاش کرے گا. تو پہلی کمی تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کی. اب اللہ رب العزت نے راستہ بتایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کے قدم بہک رہے ہیں, فَيَزُوهُنَّ, بیٹھو ان کے سامنے, نصیحت کرو انہیں, سمجھاؤ انہیں. ہم یہاں 1000 کے مجمع کے سامنے تقریر کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ وقت نکال لیتے ہیں, لیکن اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے 5 منٹ وقت نہیں نکال پاتے. باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر, پوری دنیا کے لیے مبلغ اسلام بن گئے اور اپنی بیوی کو دین کی تبلیغ نہ کر سکے. کیا بات. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ہمارے نام کے آگے ٹائٹل لگتا ہے فاتح فلاں, فاتح فلاں, فاتح فلاں, فاتح زوجہ نہ ہو سکے. ہم نے اس کا دل نہ جیتا, ایک کا دل نہ جیت سکے. اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, پردہ فرما رہے ہیں ظاہری اعتبار سے, 9 بیویاں بیک وقت موجود ہیں, اللہ, اور کوئی ایک بیوی ایسی نہیں ہے جسے رسول اللہ کو, جس کے دل کے اندر رسول اللہ کے لیے کوئی گلہ ہو اور کوئی شکوہ. اللہ, ہر بیوی ویسے ہی مطمئن ہے جیسے پہلی مطمئن, سبحان, جیسی دوسری مطمئن ہے اسی طرح نبی مطمئن ہے. کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. وہ اطمینان دیا ہے رسول اللہ, سبحان, وہ وقت دیا ہے رسول اللہ. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ جب حضور گھر کے اندر ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے, تو حضرت عائشہ 2 ٹوک جواب دیتی ہیں کہ جب مصطفیٰ گھر کے اندر ہوتے تو اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. کیا بات. کن کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے؟ کتاب لکھنے میں, کمپیوٹر چلانے میں. کیا اس زمانے میں گھروں کے اندر کمپیوٹر ہوا کرتے تھے؟ جا کے ہاتھ بٹا دیتے ہیں, تھوڑی سی ٹائپنگ تم کر لو, تھوڑی سی میں کر لوں, اس میں ہاتھ بٹاتے تھے. کون سے کام تھے ازواج مطہرات کے؟ دین کی تبلیغ کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو ایک ایک لمحہ وقف کر دیا. کیا بات. ازواج کے کون سے کام تھے میں تو اسے زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا ہوں. کون سے کام تھے ازواج مطہرات کے؟ ظاہر ہے گھر کے جو امور خانہ داری ہوتے ہیں وہی, چونکہ آج کی زبان میں کہا جائے گا تو جھاڑو پوچھا, برتن دھلنا, کھانا بنانا, یہی سب. لیکن ازواج کے لیے ہم اس الفاظ کا بھی استعمال کرنا بے ادبی تصور. کیا بات, کیا بات. لیکن ذرا آپ سوچیں تو صحیح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور گھر کے اندر ہوتے تو اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے. کیا بات. کن کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے؟ انہی کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے. کیا بات. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جب آٹا گوندتی تو آٹے کا اثر جو ہاتھ میں لگ جاتا تھا حضور اپنے ہاتھوں سے اسے ہائے 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 ہائے. کیا بات. آج ہمیں اپنا اسٹیٹس نظر آتا ہے اور اپنا مقام و مرتبہ نظر آتا ہے. مصطفیٰ سے بھی بڑھ جائے گا کسی کا اسٹیٹس اور کسی کا مرتبہ. ہے ختم صنم تم پر اعجاز مسیحائی, خوبی و شمائل میں حقا کہ تو یکتائی. وہ ہستی جس پر سارے مناصب اور سارے مراتب عروج کو پہنچ گئے, انتہا کو پہنچ گئے, اب ان کے مقابل میں کوئی اپنے اسٹیٹس کی بات کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں.
اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کے ہاتھ سے آٹے کا آسن چھڑایا. کیا بات. ایسے ہی نہیں میاں بیوی کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے, کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بے شک. آج اس قربانی کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کے اس کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے اور میری بیوی ویسی ہے. ایسی ویسی وہ نہیں ہے, ایسے ویسے آپ ہیں. کیا بات. قرآن کا ایک ضابطہ ہے, الخبیثات للخبیثون. خبیثہ عورتیں اور لڑکیاں کن کے مقدر میں آئیں گی؟ خبیث مردوں کے مقدر میں آئیں گی. اس لیے آپ ان پر بلیم نہ کریں, بہت بد کردار ہے. آپ بد کردار تھے اس لیے وہ بد کردار آپ کے گھر میں آئی ہے. فکر کی بات. کیا بات. اگر آپ نیک اور صالح ہوتے, اللہ رب العزت کبھی آپ کو کسی بد کردار عورت سے نہ باندھتا. کیا بات. آپ اپنی صالحیت کا امتحان لیجئے, پرکھیے اپنے آپ کو, جائزہ لیجئے اپنا, کھڑے ہوئیے آئینے کے سامنے. کیا بات. دیکھیے کتنے داغ نظر آئیں گے اور کتنے دھبے نظر آئیں گے, اور بعد میں کسی عورت پہ بلیم کیجئے گا. وہ تو ہے ہی نازک. ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر, جنگ میں خواتین بھی جاتی تھی, اس لیے نہیں کہ میدان میں جا کر لڑیں گی, اس لیے کہ اگر جو زخمی ہو جائیں تو ان کی مرہم پٹی کون کرے گا. تو خواتین جایا کرتی تھی جنگ. واپسی ہو رہی ہے, ایک صحابی ہیں حضرت انجشا, جو ایسے گیت گاتے تھے جس سے اونٹ تیزی سے دوڑنے لگ جائے, جس کو عربی زبان میں ہودی خانی کہا جاتا ہے, اور اس گانے والے کو ہودی خان کہا جاتا ہے. آج بھی آپ نے تو خوب دیکھا ہوگا, بیل چلانے والوں کو, تانگا چلانے والوں کو, ان کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے, مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو وہ بیل تیز دوڑنے لگ جاتا ہے, وہ گھوڑا تیز رفتار ہو جاتا ہے. ہم یا آپ بولیں چاہے جتنا ٹر ٹر کرتے رہیں وہ نہیں ہلے گا, لیکن ان کا مالک ایک زبان بول دے دوڑنا لگ جاتا ہے. ایسے اس زمانے کے اندر اونٹ کو تیزی سے دوڑانے کے لیے کچھ ہودی خاں ہوا کرتے, انہی میں ایک انجشا تھے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ ترانہ, اونٹوں نے اپنی رفتار بڑھا دی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اس مقام پہ, اندازہ کریں اس عورت کے وجود کا. کیا بات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انجشا نرمی کرو, نرمی کرو, نرمی کرو. کیا بات. ان اونٹوں کی پشت پہ کچھ نازک آبگینے سوار ہیں, اگر یہ اونٹ تیز چلیں گے تو وہ آبگینے ٹوٹ جائیں گے. اللہ. ان عورتوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ بھی اگر تیز چلنے لگ جائے تو ان کی پیٹھ پر جو عورتیں سوار ہیں انہیں تکلیف ہو جائے گی. اور آج ہم اپنے تلخ جملوں سے ان کے کلیجے چھلنی کر دے رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مومن اور مسلمان تصور کرتے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ میری غیرت ایمانی کو جو ہے وہ جوش آ جا رہا ہے, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. غیرت ایمانی کو جوش نہیں آ رہا, غیرت شیطانی کو جوش آ رہا ہے. کیا بات. غیرت ایمانی اگر ہوتی تو اللہ نے مراحل کیا بتائے, وہ عورتیں جن کی بد کرداری کا تمہیں اندیشہ ہو, فیضوہن, انہیں نصیحت کرو, بیٹھاؤ انہیں سامنے, اپنی زندگی دیکھ لو, تم کتنے دودھ کے دھلے ہو, کیا تم سے غلطیاں نہیں ہوئی تھیں؟ اچھا, غلطی کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے, اگر وہ نہیں بھی ہوئی تھی تو کیا نگاہ نہیں بہتے تھے؟ کیا شادی سے پہلے آپ کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں چار ہو رہی تھی؟ راہ چلتے وقت دوسروں پہ نگاہیں نہیں جم رہی تھی؟ اے مسلمان, اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. آپ کی نگاہیں بہک رہی تھی تو وہ آپ کا کمال تھا, وہ آپ کی کوالٹی تھی. آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے, میں ذرا اپنے یہ سمجھ لیں کہ جو چیز میری طبیعت کو گوارا نہیں کرتی اس سے نیچے اتر کے بول رہا ہوں ذرا, چونکہ اتنا تلخ موضوع ہے یہ طلاق. بہت اچھا بول رہے ہیں, بہت بڑھیا بول رہے ہیں. حکومت سے لوہا لینے کے لیے ہم تیار ہو گئے, یہ جو اندر شیطان بیٹھا اس سے کب لیں گے؟ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا, میں بھی نمازی تو بھی نمازی, اس سے کب ہم ٹکر لیں گے؟
اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق. لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے ہمارے معاشرے میں ابھی حکومت نے اتنا اس پر گرما گرم بحث چھیڑ دی ہے 3 طلاق کے مسئلے پہ. میرے پاس بھی کچھ لوگ آئے پرنٹ میڈیا والے. میں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں, بنا لو قانون. وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا. جو حکومت قانون بنانا چاہ رہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوگی, میں نے کہا ہمیں کیا تکلیف ہے, بنا لو. ایک مجلس کی 3 ایک ہی ہوگی تو یہی ہوگا نا کہ اگر میں کہوں کہ نہیں 3 ہوئی تو میری بیوی کہے گی نہیں 1 ہوئی, اس پہ جھگڑا ہوگا, وہ کیس کر دے گی. کورٹ میں پہنچوں گا, جج کہے گا تم نے ایک مجلس میں دی تھی, میں کہوں گا جی ایک مجلس میں دی تھی, تو وہ کہے گا ایک ہی ہوئی, تو میں کہوں گا اچھا ایک اور لے لیجیے, یہ دوسری مجلس ہے. اگر مجھے نہیں رکھنا ہے اور طلاق دینی ہی ہے تو جج سے کہہ دوں گا اچھا ایک مجلس وہ اور ایک مجلس یہ, اب آپ کی وساطت سے ایک اور دیتا ہوں, پہنچا دیجیے آپ, اگلی تاریخ میں ایک اور دے دوں گا. پریشانی کیا ہے؟ ہر چند کہ ہم نے بھی اس کے خلاف تحریک چلائی ہے, لیکن یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بنانے دیجیے ان کم بختوں کو. یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا, میں نے کہا ہم مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے صاف کہہ دیا میڈیا والوں کو, میں نے کہا ہم مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے وہ ڈرافٹنگ کروا لو یونیفارم سول کوڈ ہے کیا. کیا بات, ڈرافٹنگ کرواؤ, اس کا مسودہ تیار کرواؤ. اگر تم ہندو تسلیم کر لے رہے ہو تو ہم بھی تسلیم کر لیں. کیا بات, لیکن پہلے تم تو تسلیم کر لو. ہمارے یہاں تو 90% میں یگانگت ہے اور 10% معاملے میں اختلاف ہے. تمہارے یہاں 10 میں اتحاد ہے, 90 میں اختلاف ہے. کیا بات, پہلے تم تسلیم کر لو, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے صاف کہہ دیا, باضابطہ تقریر میں کہہ دیا, میں نے میڈیا والے بیٹھے تھے, میں نے کہہ دیا نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا نہ چاہیے. دیکھیے یہ ہم مسلمانوں کو مختلف ایشوز میں الجھانے کی گورنمنٹ کی کوششیں ہوتی ہیں. یہ مسئلہ جو ہے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ, یہ مسلمانوں کا ہے. ہم جس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں, ہندو سماج اور ہندو دھرم یہ کہتا ہے کہ مرد کی طرف سے 7 پشت اور عورت کی طرف سے 5 پشت. کہیں سے بھی کوئی ریلیشن ہوگا تو دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی. مرد کی طرف سے 7 پشت نیچے تک اور عورت کی طرف سے 5 پشت. اگر اس بیچ میں کہیں سے لڑکا اور لڑکی کا تعلق ہو گیا تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہندو دھرم کہتا ہے. کون سا ہندو دھرم؟ ہمارے علاقے, ہمارا تو وہ دھرم ہے جو آفاقی ہے. جو ہم کہتے ہیں وہی عرب کہتا ہے, وہی مصر کہتا ہے, وہی فلسطین کہتا ہے. کیا بات, ہم تو آفاقی دین کے ماننے والے ہیں. کیا بات. اور آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساؤتھ میں چلے جائیے, آپ کیرلا اور کرناٹک میں چلے جائیے, حیدرآباد میں چلے جائیے, تو ہندو دھرم میں سب سے پوتر شادی وہ سمجھی جاتی ہے جو ماموں اور بھانجی کے درمیان ہے. یہ سب سے پوتر شادی ہے جو ماموں اور بھانجی کے درمیان ہے. اس لیے پریشان مت ہوئیے. اگر کوئی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرے تو کہیے پہلے ڈرافٹنگ تو کروا لو, پہلے مسودہ تو تیار کروا لو. کیا ہے یونیفارم سول کوڈ؟ ہمیں الجھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ یو پی چناؤ سامنے ہے, اور جب یو پی اور بہار کے الیکشن سامنے ہوتے ہیں تبھی اس طرح کے ایشوز بھڑکائے جاتے ہیں. اس لیے کہ معلوم ہے ان کو کہ یہ 2 اسٹیٹ ایسے ہیں جن کا چناؤ مرکز پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ زمین اگر ہاتھ میں آ گئی تو سینٹرل ہاتھ میں, اور یہ کھسک گئی تو سینٹرل کھسک جائے. اس لیے الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بات ذہن نشین کریں, یونیفارم سول کوڈ ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, پہلے ہندوؤں کا مسئلہ ہے. ہمارا تو بہت بعد میں, اور ہم سے بھی چوک ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو ہندو ورسز مسلم ایشو بنا دیا, اور یہی تو پالیسی ہے RSS کی, یہی تو پالیسی ہے بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کی, کہ اس کو رنگ دے دیا جائے ہندو ورسز مسلم.
اس لیے صاف لفظوں میں دو ٹوک کہہ دے، ہر مسلمان کہہ دے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ڈرافٹنگ کرواؤ اور تم اگر مان لو گے تو ہم بھی مان لیں گے. کیا بات. لیکن نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تم مان ہی نہیں سکتے ہو، کبھی ہمیں معلوم ہے. مان ہی نہیں سکتا ہندو آج کا، جو چیف منسٹر کے مندر میں گھس جانے کے بعد مندر کو دھلواتا ہو، وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتا ہے. چیف منسٹر تھا نا بہار کا جیتن رام مانجھی، میرے علاقے کے اندر مدھوبنی ضلع کے ایک مندر میں وہ داخل ہوا تو برہمنوں نے مندر دھلوا دیا. ایک نیچ ذات کا انسان ہمارے مندر میں چلا گیا. تم اپنے بھگوان کے گھر میں اونچ نیچ رکھے ہوئے ہو اور سماج میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس لیے یہ مسئلہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے. جن کا ویدک دھرم یہ کہتا ہو، سن لے یہ بات، ویدک دھرم جو ان کی وید ہے نا، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، ان کا وید کیا کہتا ہے؟ ان کا وید کہتا ہے کہ برہمن بھگوان کے سر سے پیدا ہوا ہے، چھتری سر کے نیچے والے حصے سے، چیسٹ سے، اسی لیے فوج چھتری ہوگی، جو فوجی ہوگا وہ چھتری ہوگی، چیسٹ سے پیدا ہوا، اس کا سینہ مضبوط ہے. تیسرا کہتے ہیں ویشیہ، وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ چیسٹ کے نیچے سے. چوتھا شودر، شودر کہاں سے پیدا ہوا؟ بھگوان کے پیر سے. تو ویدک دھرم یہ کہتا ہے جو پیر سے پیدا ہوا وہ سر کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جو پیر سے پیدا ہوا ہے وہ سر کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے برہمنوں کے ذہن میں یہ چیز آج بھی سمائی ہوئی ہے کہ یہ جتنے نیچی ذات والے ہیں وہ ہمارے پیر کے برابر ہیں، اور ہم جیسے چاہیں ان کے سر پہ بیٹھ جائیں، موتے ان کے سر پہ بیٹھ جائیں. میں بہت بھونڈا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ وہ چلا رہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے، جس کا ضمیر خود اس وقت اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی چمار مل جائے تو اس کے سر پہ پیشاب کر دوں تو پوتر ہو جاؤں گا. وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتا ہے. اس لیے ہم مسلمان پریشان نہ ہوں، صاف لفظوں میں کہتے ہیں پہلے تم بنا لو اپنا تب ہمارے پاس آنا. پہلے تم تو یکساں سول کوڈ مان جاؤ پھر ہمارے پاس آنا. ہمیں ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ پہلے تم مانو. لیکن تم مانو گے نہیں تو ہمارے پاس آؤ کیوں؟ دفاع ہو جاؤ یہاں سے. بہرحال یہ چند باتیں ضمن عرض کر دی میں نے. دوسری طرف نکل رہا تھا میں. طلاق سے پہلے اگر ناچاقی پیدا ہو تو کیا کرو؟ نصیحت کرو، سمجھاؤ، اللہ اور رسول کی باتیں بتاؤ. آپ جتنی دیر تقریر سنتے ہیں، ابھی 4 روزہ اجلاس ہوا، 10 دن تو اثر رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تقریر سنتے ہیں تو کچھ اثر ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سدھر جاتے ہیں. کیا بات. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سال 2 سال ان پر اثر رہتا ہے. اگر سال بھر بھی رہا تو اگلے سال پھر ریچارج ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. جلسے کے اختتام پہ یہاں ایک بینر لگا دینا چاہیے، ٹو بی کنٹینیوڈ. یہ اصلاح کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ایک بریک لیا گیا ہے 12 مہینے کے لیے. 12 مہینے آپ فل چارج ہو گئے ہیں. جب ایسا لگے کہ ڈسچارج ہو رہے ہیں پھر سے جلسہ شروع کریں. کیا بات. پھر چارج ہو جائے. دین کی باتیں آپ سنتے ہیں تو تبدیلی آتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اپنی بیوی کو بتائیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا؟ انہیں نصیحت تو کریں. کیا بات. ہم تو انہیں گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اس انسان پر جو بیوی کو گالی دیتا ہے. کیا بات. بلکہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا وہ شخص جو بیوی کے چہرے پہ تماچا مارے کمینہ ہے. اللہ اللہ. اللہ کے نبی نے تو اتنے بھونڈے جملے ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں کہے، ابو لہب کے بارے میں بھی نہیں کہیں کہ وہ مردود تو خود جہنمی ہے. ہمیں کیا غرض ہے اس کے بارے میں بول کر اپنی زبان خراب کرنے. لیکن اس انسان کے بارے میں کہا جو بیوی کے چہرے پہ تماچا مارے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کمینہ ہے وہ. آج ہم اپنی جوان مردی سمجھتے ہیں. اگر اندیشہ ہو کہ اس کے قدم بہک رہے ہیں، پہلا مرحلہ نصیحت، دین کی باتیں بتاؤ، اللہ اور رسول کا پیغام سناؤ. امکان ہے کہ وہ سدھر جائے گا، اصلاح قبول کرے. اور اگر نہ سدھرے تو دوسرا
کیا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بیڈ روم میں الگ کرو، بیڈ روم میں الگ کرو. اس پر میں پچھلے سال یا اس سے پہلے والے سال وضاحت کر چکا ہوں. بیڈ روم میں الگ کرو، بیڈ روم سے نہیں، بیڈ روم میں الگ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیڈ روم سے الگ کر دیتے ہیں، اسے اٹھا کے میکے بھیج دیتے ہیں، تو اور چربی چڑھ جائے گی میکے بھیجو گے. بھائی ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ کے سائے میں ہے، بھائی بہنوں کے سائے میں ہے، اور اپنی خرافاتی سہیلیوں کے ساتھ اس کا وقت گزر رہا ہے، تو اصلاح قبول کرے گی تو اور بگڑ جائے گی. اس لیے اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور بیڈ روم میں بستر الگ کرو. کیا بات. بیڈ روم ایک ہی ہو، تمہارا بستر الگ، اس کا بستر الگ. اگر غیور ہوگی وہ عورت اور اس کے اندر نسوانیت ہوگی ذرا سی بھی، تو اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی کہ میرا شوہر ایک کمرے کے اندر ایک چھت کے نیچے مجھ سے الگ سوتا. کیا بات. میں اپنی بہاری زبان میں لفظ کہتا ہوں کہ ٹیکوے کی طرح سیدھی ہو جائے گی، ٹیکوے کی مانند سیدھی ہو جائے گی. یہ دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ نصیحت کا، دوسرا مرحلہ واجروہن فی المضاجع، انہیں اپنے بیڈ روم میں الگ کرو. اور تیسرا مرحلہ اگر اس سے بھی نہ سدھرے، ویسے امکانات ہے کہ اتنا بھی کر لیجئے تو سدھر جائے. اب اگر کوئی بالکل ہی اوسر بھوم ہو، اوسر بھوم سمجھتے ہیں؟ زمین شور سنبل بر نیار، جو زمین بنجر ہوتی ہے اس میں آپ چاہے جتنی بیج ڈال دیجئے، کیا پھل نکلنے کے امکانات ہیں؟ زمین شور سنبل بر نیار، کیا بات. شوریدہ زمین کے اندر بیج ڈالنے سے بالیاں نہیں نکلتی ہیں. تو اگر کوئی بالکل ایسی اوسر بھوم ہو، بنجر زمین ہو، تو اب تیسرا مرحلہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. لیکن اس کی بھی وضاحت کر چکا ہوں. مارو کس طرح؟ جس طرح جانور کو مارا جاتا ہے اس طرح. یہاں مارنے سے مراد چوٹ پہنچانا مقصود نہیں ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا مقصود ہے. مار دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چوٹ پہنچانے کے لیے، ایک ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے. مجھے آپ ایک تماچا مار دیجیے تو میں تو اسی میں مر جاؤں گا. ایک چور کو لتم گھسم کر دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ چوٹ اسے زیادہ پہنچی ہے، مجھے تو نہیں پہنچی. مجھے تو آپ نے ہلکا سا یوں چپت لگایا، لیکن وہ ایک تماچا مجھے اندر سے اتنا توڑ دے گا کہ میں اسی سے مر جاؤں. ان چور ہوگا اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو یہاں جو مارنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے، چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں. اچھا اساتذہ بیٹھے ہیں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں ماریے مت بھائی بچوں کو. وہ چھڑی چھپا کے رکھتے ہیں، میں ادھر گیا نہیں جدھر سونٹ دیا. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ مارتے وقت اتنا مار دیتے ہیں، اتنا مار دیتے ہیں. میں اکثر و بیشتر کہہ دیتا ہوں کہ خدا را خوف کیجئے، اگر اس نے کہیں جا کر مقدمہ کر دیا تو ساری زندگی جیل میں گزرے گی آپ کی. تو ڈھونڈتے ہیں پولیس والے داڑھی ٹوپی والے. اس لیے خبردار. اور ہم نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا ضرب ضربا للتعدیب، ادب سکھانے کے لیے مارا کہ چوٹ پہنچانے کے لیے. ہم نے مارا بھی ہے اپنے بچے کو اور طالب علم کو تو ادب سکھانے کے لیے. کیا بات. چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں. وہ زمانہ کچھ اور تھا کہ گارجین پیرنٹس آتے تھے اور قاری صاحب سے اور حافظ صاحب سے کہتے تھے کہ بچے کو حفظ کرانا ہو تو کہتے تھے کہ ہڈی ہمارے سپرد کر دیجئے گا، کھال آپ رکھ لیجئے گا، چمڑا ادھیڑ لیجئے گا. آج کے گارجین کہتے ہیں 20 کلو کا دے رہا ہوں، 25 واپس کیجئے گا. اگر کمی ہو گئی اس میں تو خیر نہیں ہے مولانا آپ کی. موجودہ زمانے میں آپ کوشش کیجئے گا مار پیٹ کی. ایسے ہی عورت کو جو مارنے کا حکم ہے وہ تعدیب کے لیے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کی انتر آتما کو بیدار کرنے کے لیے، اسے چوٹ پہنچانے کے لیے نہیں. وَضْرِبُوهُنَّ. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مارنے کے لیے کس چیز سے مارا جائے تو کہتے ہیں کہ روئی لپیٹ کر اور مسواک کے برابر، جو مسواک کا قد ہوتا ہے اس کے برابر روئی لپیٹی جائے، اس سے مارا جائے. یہ معاملہ جو ہے محض تعدیب کا ہے اور ادب سکھانے کے لیے. تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. یہ قرآن کا پیغام ہے.
3 اسٹیپ ہو گئے نا. پہلی نصیحت کرو, دوسری الگ کرو بیڈ روم میں, تیسری مارو, چپت لگاؤ ہلکی سی. اس کے بعد کیا کہا قرآن میں؟ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر وہ اطاعت کر لیں, وہ اصلاح قبول کر لیں, وہ راہ راست پر آ جائیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اب ان پر کوئی اور راستہ مت تلاش کرو. اب راستہ نہ تلاش کرو کہ نہیں ابھی مانی ہے نا, ڈر سے مانی ہے, پھر ویسے ہی کرے گی. پھر کرے گی اس بات کی تم ضمانت لیے ہو؟ وہ پیر صاحب کے ہاتھ پر مرید ہوتے ہو کہ توبہ کرتا ہوں حضور آپ کو گواہ بنا کر کے, اور پھر زندگی میں کچھ نہیں کرتے ہو. ابھی توبہ کر کے نکلے اور بعد جیسے ہی سڑک پہ پہنچے تسبیح شیخ الجھی توبہ کے عزم ٹوٹے. تسبیح شیخ الجھی توبہ کے عزم ٹوٹے, رندان بادہ کش کے ہاتھوں سے جام چھوٹے. اپنے لیے تو اتنے مواقع, اپنے لیے تو اتنی سہولتیں, اور اگر عورت اصلاح قبول کر لے اور وہ کہہ دے ٹھیک ہے میں توبہ کرتی ہوں جو مجھ سے غلطی ہوئی آئندہ نہیں کروں گا, نہیں یہ بہانہ بنا رہی, پھر کرے گی, میں جانتا ہوں نا اس کو. اب اللہ رب العزت سختی سے منع فرما رہا ہے, فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر وہ اطاعت کر لیں ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد, تو اب ان پر کوئی راستہ اور کوئی بہانہ تلاش نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں بڑا ہوں, میں بلند ہوں, تو اس سوچ کو نکالو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, اللہ بلند ہے, اللہ بڑا ہے. کیا بات. اگر تم اسے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ تم سے بھی بڑا ہے. اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو, وہ تمہیں رسوا کر دے تو یہ 3 مراحل ہوئے. ذہن میں آیا؟ یاد رہے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا. چلیے, صرف یاد اس لیے نہیں کہ ہے یاد, اس میں کیا محفوظ ہے ذہن میں, بالکل اس لیے یاد نہیں کرنا ہے آپ کو. جیسے ہم کو یاد ہے, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, لیکن اپنے گھر میں اگر نوبت آ جاؤ چنگیز خان بن جاؤں گا میں. اس وقت ساری رگیں بیک وقت پھڑکنے لگ جائیں گے. اس لیے یاد نہ ہو, اس لیے یاد ہو کہ اسے عملی زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں اسے اپلائی کرنا ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے. اچھا, ان 3 مراحل سے آپ گزر گئے, پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اب کیا کہا اللہ نے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کیا بات. ان 3 مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب بھی نا امید مت ہو. طلاق دے کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. ابھی ان 3 مراحل سے گزرو, رکو ابھی طلاق سے, روکو اپنے آپ کو. کیا بات. روکو اپنے آپ کو, ان 3 مراحل سے گزارو. گزر گئے, اب بھی مت دو, اب بھی مت دو. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب گھر کے اندر صلح نہیں ہو پائی ہے تو اس کو ذرا باہر نکالو. اس مسئلے کو اب ذرا سا باہر لاؤ. اور ذرا سا باہر کہاں لاؤ؟ میڈیا میں نہیں لاؤ, جیسے آج کی عورتیں میڈیا میں اچھال رہی ہیں مسئلے کو. میڈیا میں نہیں لاؤ اس کو. اب کہاں لاؤ؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو شوہر کی طرف سے ایک فریق بھیجو اور بیوی کی طرف سے ایک فریق بھیجو. وہ دونوں آپس میں بیٹھے, اور کس لیے بیٹھے؟ صلح کرانے کے لیے بیٹھے. مدسوا سمجھتے ہیں؟ مدسوا آپ لوگ نہیں, میں بہاری ہوں, آپ بھی تو بہاری ہیں, نہیں سمجھتے ہیں مدسوا؟ ایک تو گرگٹ ہوتی ہے چھپکلی, ایک اس سے ذرا اونچی قسم کا ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو؟ گرگٹھا. وہ ایسے لک 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 کرتا رہتا ہے ہر وقت. ہماری بولی بھی ہے, نیبڑ بولتے ہیں. وہ گرگٹ کی ذرا اعلیٰ قسم ہے. وہ عام طور پہ گھروں میں نہیں رہتی ہے, وہ کھجور وغیرہ کے درخت پہ جو اکثر جا کے چڑھ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, اس کو ہمارے یہاں مدسوا کہتے ہیں. تو بتانا مجھے یہ ہے کہ جو فریق بیٹھے دونوں طرف سے وہ مدسوا نہ بنے کہ لک 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 کرتے رہیں. وہ اس لیے بیٹھے کہ میاں بیوی کے اس جھگڑے کا تصفیہ کرنا ہے, ہمیں صلح کرانا ہے. اگر اس نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ کیا فرما رہا؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما.
اگر یہ دونوں صلح کا جذبہ لے کے بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت دونوں کے درمیان محبت ڈال دے. واہ 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 سبحان اللہ. صلح کا جذبہ لے کے تو بیٹھیں, بہت صلح کرانے کی نیت سے تو بیٹھیں. لیکن آج بیٹھتا اس نیت سے کون ہے؟ جو بیٹھا اس نے وہ آستین چڑھا کے کہتا ہے ہم نے اپنے بیٹے کی بارات میں اتنا خرچ کیا, اب وہ کہتا ہم نے تمہیں اتنا جہیز دیا تھا. تو یہ باتیں جھگڑے کو اور ہوا دیں گی کہ صلح کرائیں گی؟ ان باتوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ 4 مراحل سے اپنے آپ کو گزارو. میں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان 4 مراحل سے اگر گزر گئے میاں بیوی تو صلح ہونا ہی ہونا. لیکن اگر 0.0% اگر امکان ہے اس کا کہ نہیں ہو صلح, اب ہے آخری راستہ طلاق. اب آخری راستہ ہے طلاق. لیکن اب طلاق دینا ہے ہمیں تو کس طرح دیں؟ ٹھونک دیا ایک دم, 3 نہیں 30 دے دیا, 300 ٹھونک دیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا, کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی. سنے حضور نے کیا کہا؟ یہ الگ بات ہے کہ 3 دی تو 3 ہو جائیں گے, اس لیے کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اس پر. اگر کسی ایک امام کے یہاں بھی ایسا ہوتا تو پھر علماء غور و فکر بھی کرتے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم حنفی ہوتے ہوئے دوسرے امام کے موقف پہ عمل کرتے ہیں. جیسے مفقود الخبر شوہر, امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ اگر شوہر گم ہو جائے اور اس کی خبر نہ ملے تو عورت کتنے سال انتظار کرے گی؟ 80 یا 90 سال. 80 یا 90 سال انتظار کرے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے. امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے. لیکن ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے. حنفی ہونے کے باوجود بھی اس پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں, بلکہ امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں 4 سال. تو اگر اس مسئلے کے اندر بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کسی امام کے موقف میں بھی اگر نرمی ہوتی تو ہمارے علماء بھی بیٹھ کر اس پر سوچتے, غور و فکر ہوتا. لیکن چونکہ کسی بھی امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے, چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 3 دی تو 3 ہو گئے. ہو تو جائے گی 3, لیکن اس کا گناہ کتنا بڑا ہے وہ سن لیجئے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا, حضور تک خبر پہنچی کہ فلاں نے ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں. حضور نے فرمایا میں موجود ہوں تمہارے درمیان اور میری موجودگی میں اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. میری موجودگی میں اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں ٹھونک رہا ہے تو وہ صرف ایک گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ, اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. بے شک. اگر کوئی کافر و مشرک ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے ہم برداشت کریں گے؟ بتائیے. سروں پہ کفن باندھ کر نکل جائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر نکل جائیں گے کہ نہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں مسلمان کہلانے والے انسان نبی کے فرمان کی روشنی میں اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس کے خلاف ہم نے کتنا ایکشن لیا ہے. اس لیے ایک بات سید صاحب قبلہ موجود ہے, عرض کروں آپ سے. دیکھیے 3 کسی نے دی تو 3 ہو جائے گی, لیکن اس کی سزا ہونی چاہیے. اس کی سزا ہونی چاہیے. اگر حکومت ہند کے نزدیک کوئی سزا نہیں ہے تو مسلم سوسائٹی اسے سزا دے, مسلم سماج اسے سزا دے. اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو کچھ تعزیر متعین ہونی چاہیے. حضرت عمر نے اس قانون کو نافذ کیا, 3 کو 3 حضرت عمر نے منوایا اپنے زمانے میں. لیکن صرف یہی نہیں تھا کہ 3 کو 3 مانا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تھا حضرت عمر اسے کوڑے لگواتے. آج ہمارے سماج میں کیا ہے؟ 3 طلاق دے دیا, اس کے بعد اوکھلی میں کس کا سر جاتا ہے؟ شوہر کا کہ بیوی کا؟ شوہر کو کیا ہوا؟ وہ کمبخت تو چھڑوا سانڑ کی طرف ایسے ہی گھوم رہا ہے. اس کی بیوی اپنی غیرت کا سودا کرتی ہے. اس نے تو دے دیا طلاق.
اور پھر اس کے بعد نہیں کیسے ہوگا مولانا صاحب، بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اس کے بعد غیرت کا سودا کون کرتی ہے؟ حلالہ کے نام پہ کس کا سودا ہوتا ہے؟ کس کی عزت سولی پہ چڑھائی جاتی ہے؟ تمہارا کیا ہوا؟ تم نے طلاق دی، بیوی کی عزت سولی پہ چڑھ گئی، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس آ گئی. تمہاری زندگی تو ویسے ہی چل رہی ہے. تمہارا کیا ہوا؟ اس لیے میں علماء اور قائدین سے گزارش کروں گا کہ سماج میں، معاشرے کی جانب سے، سوسائٹی کی جانب سے کسی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے. کیا بات، بہت اچھی بات. اگر اس نے 3 طلاقیں دی کوئی سزا نافذ ہونی چاہیے. یا یہ کہ پیسے کی شکل میں ہو. ایک کمیٹی کی تشکیل ہونی چاہیے، جمع کرو اس کمیٹی میں 4 لاکھ روپے. اگر اس قسم کی سزا کا اعلان ہو جائے تو کمی آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ بالکل آئے گا. اگر پتا چل جائے کہ 3 طلاق دوں گا اگر ایک مجلس میں، تو پھر سیرت کمیٹی میں 4 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہوگا. کتنوں نشے میں رہے گا نا، سارا نشہ اتر جائے گا. بے شک بڑی. لیکن آج ہو کیا گیا ہے؟ حلالہ کے نام پہ خوب دکانداری چل رہی ہے. حلالہ کے نام پہ خوب دکانداری چل رہی ہے. علماء کی توجہ ذرا یہاں پہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ. جس طرح ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اس پر کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نکاح موقت حرام ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں علماء کی طرف متوجہ ہوں. نکاح موقت حرام ہے. نکاح موقت کیا ہے؟ ایک متعینہ وقت کے لیے اور ایک متعینہ مدت کے لیے نکاح کیا جائے. 1 دن کے لیے نکاح ہے، بس 2 دن کے لیے ہے. ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ نکاح موقت حرام ہے. یہ جو آج حلالہ کے نام پہ عورت کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نکاح موقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کو پہلے ہی بندھن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے کہ نہیں، کہ بس تم 1 مرتبہ رشتہ بناؤ اس کے بعد طلاق دو، ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کو آزادی دے دی جاتی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کر دیا ہے اس عورت کا، اب تمہاری مرضی ہے، تم زندگی گزارو، چاہو تو طلاق دے دینا، نہیں تو کوئی بات نہیں. کیا ایسا ہے؟ یہ نکاح موقت ہی کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے. نام ہم نے اس کا حلالہ رکھ دیا. جیسے صرف اشارے میں بول کے گزر جاؤں گا، جیسے ہم لوگ مدرسے میں حیلہ شرعی کے نام پہ کھلواڑ کرتے ہیں، ویسے یہ حلالہ کے نام پہ کھلواڑ. یہ حلالہ کے نام پہ کھلواڑ ہے. جیسے بند کمرے میں حیلہ شرعی ہوتی ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے لے کر، ویسے یہ حلالہ کے نام پہ کھلواڑ ہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر. اچھا حلالہ کروایا جا رہا ہے. اب ایک چبھتا ہوا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حلالہ سمجھتے ہیں نا؟ حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق مغلظ دے دی اپنی بیوی کو، 3 طلاقیں دے دی، اور پھر چاہتا ہے کہ اسے رجوع کر لیں، واپس کر لیں اپنے نکاح میں، تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے وہ عدت گزارے اس شوہر کی جس نے طلاق دی ہے. اس عدت کے گزار لینے کے بعد پھر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو طلاق دے، پھر اس کی عدت گزارے، اور پھر عدت گزارنے کے بعد اب چاہے تو پہلے شوہر کی طرف نئے نکاح کے ساتھ وہ رجوع کر سکتی ہے. یہ ہے حلالہ. لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں حیدرآباد وغیرہ میں حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہوئے ہیں. یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عورت کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ دے کہ تم نے طلاق دیا ہے اسے، اور حلالہ کے نام پہ وہ کیوں بکری بنے گی؟ میں بہت بھوڑے جملے کہہ رہا ہوں. حلالہ کے نام پہ وہ کیوں بکری بنے؟ وہ کیوں کسی کے آغوش میں جائے گی؟ وہ کیوں کسی کے بستر کی زینت بنے گی؟ اس کا قصور کیا ہے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ کوئی جواب ہے؟ میرے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ اس لیے تماشا بند ہونا چاہیے حلالہ والا. اگر کسی نے 3 دیے، تماچے مارے، نکل جاؤ کم بخت. دے دیا اب تمہاری عورت گئی، واپس نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات. یہ کیا حلالہ کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے؟ اچھا حلالہ کروایا ہم نے، کسی اور مرد سے اس کی شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، اس نے رشتہ بھی قائم کر لیا، مکمل شوہر ہے کہ نہیں وہ؟
اور وہ اس کی مکمل بیوی ہے کہ نہیں، اور طلاق دینے سے پہلے مر جائے، تو کون ایسا ہمت والا ہے جو اس شوہر کی میراث میں سے اس عورت کو جائیداد دلوائے گا؟ کوئی جائیداد دلوائے گا اس عورت کو اس کی میراث میں سے؟ تو وہ تو ادھر سے بھی گئی اور ادھر سے بھی گئی، وہ تو کہیں کی نہ رہی۔ وہ اس مرد نے اسے طلاق دے دی، طلاق مغلظ دے دی، وہ نکل گئی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے۔ حلالہ کے نام پہ دوسرے سے نکاح کروایا گیا اور طلاق دینے سے پہلے وہ مر گیا۔ کیا اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اس نئی بیوی کو اس کی میراث میں سے اور اس کی جائیداد میں سے حصہ دیں گے؟ اور کیا اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کی بیوی تسلیم کر لیں گے؟ تو کہیں گے بھاگو، تم تو ایک رات کے لیے آئی تھی، اب وہ کہاں جائے گی؟ اب اس کا سہارا کون ہوگا؟ وہ تو کہیں کی نہیں رہی۔ اس لیے یہ نوٹنکی بند ہونی چاہیے حلالہ کے نام میں۔ طلاق کا طریقہ کیا ہے ابھی اس کو مزید بتاؤں گا میں۔ قرآن نے کہا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک بار آپ طلاق دیں، عدت شروع ہو گئی اس کی۔ اب اس طلاق کے اندر ایک مرتبہ طلاق کے اندر اگر ایسا لگتا ہے کہ عورت بگڑ رہی ہے، ایک طلاق دے دیں، چپ چاپ سدھر جائے گی، وہ کانپ جائے گی، وہ طلاق مل گئی مجھے۔ اب اس طلاق کے اندر شریعت کا اصول کیا ہے اور ضابطہ کیا ہے کہ عدت کے اندر مرد جب چاہے جیسے چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے اندر جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، ہو گیا رجوع۔ اس کو اپنے پاس پیار سے بلا لے، اسے سینے سے لگا لے، رجوع ہو گیا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نکاح نہیں۔ عدت گزر گئی تو ایک طلاق مزید پڑ گئی اس پر آٹومیٹک۔ اب اگر رجوع کرنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے پھر نکاح کرنا ہے، نئے نکاح کی ضرورت پڑے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، اہل عرب کرتے کیا تھے کہ اس طلاق کا استعمال انہوں نے عورتوں کو اذیت دینے کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ طلاق دے دیا اور پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا، پھنسا دیا، یعنی تم کو چھوڑوں گا بھی نہیں، آزاد بھی نہیں کروں گا، بیوی بھی بنا کے نہیں رکھوں گا۔ عورت کو تکلیف دینا ہو، اگر اذیت دینا ہو تو آزاد کر دیں گے تو کہیں اور چلی جائے گی، تو تکلیف تو نہیں رہی نا۔ تو آزاد بھی نہیں کر رہے ہیں، جب دیکھا کہ اب مدت ختم ہونے والی ہے، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا، پھر دیکھا مدت ختم ہونے والی ہے، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اس رویے کے خاتمے کے لیے ضابطہ بنا دیا کہ 2 ہی مرتبہ تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے۔ الطلاق مرتان، کیا بات، 2 مرتبہ تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، تیسری مرتبہ نہیں۔ اب تیسری مرتبہ تمہیں رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا یہ کہ تمہارے اختیار میں ہے کہ چاہو تو اسے بھلائی کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لو، یا یہ کہ احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کر دو۔ او تسریح بِإِحْسَان، احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کرو۔ یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا واجبی حق ہے وہ تو 2 ہی دو، جو اس کا واجبی حق ہے وہ تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، جیسے دین مہر اس کا، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ دو اسے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ تم نے ابھی طلاق دی ہے اس کو دوسرا شوہر مل جائے گا، وہ کہاں سے زندگی گزارے گی، وہ اپنا نان و نفقہ کہاں سے پورا کرے گی؟ اس لیے اسے چھوڑ رہے ہو تو احسان کے ساتھ چھوڑو، یعنی کچھ اتنا دے کر چھوڑو کہ اگر کچھ دن اسے تنہا زندگی گزارنی پڑ جائے تو اپنے نان و نفقے کا انتظام وہ ان پیسوں سے کر سکے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ لو۔ کیا مطلب اس میں سے کچھ لو؟ یعنی جو اس کا واجبی حق تھا اس میں سے تم کچھ مار لو، کہ نہیں جی تمہارا 2 لاکھ روپے دین مہر تھا تو 5 سال رہی بھی تو میرے ساتھ،
5 سال خرچہ بھی تو اٹھایا ہوں تمہارا، تو کچھ ہمارا بھی تو ہوا اس میں، کچھ مائنس بھی تو ہوگا. نہیں، اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ اس کے حق میں سے تم کچھ لے لو. ہاں اگر حدود اللہ قائم کرنے کا جذبہ ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے. یہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے مرد اگر اپنی طرف سے طلاق دے رہا ہے تو کچھ بھی نہیں لے سکتا، پورا پورا اسے دینا ہوگا. اور اگر مرد خود نہیں طلاق دے رہا ہے لیکن نباہ نہیں ہو رہی ہے تو عورت نے آپشن رکھا کہ ہمارے درمیان رشتوں میں مٹھاس نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں. عورت نے یہ آپشن رکھا ہے. تو ایسی صورت میں اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ عورت اگر خود سے کہہ رہی ہے کہ مجھے آزاد کر دو تو اب دونوں اگر مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ تم مجھے آزاد کر دو، 5 لاکھ روپے جو دین مہر ہے میں 2 لاکھ معاف کرتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو. یا جو تم نے مجھے 5 لاکھ روپے دین مہر کے طور پہ دے دیا ہے میں اس میں سے 2 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، 2.5 لاکھ واپس کرتی ہوں، 3 لاکھ واپس کرتی ہوں. جو بھی دونوں کے درمیان صلح ہو جائے تو اس کنڈیشن میں شریعت نے اجازت دی ہے. عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خلا کروائے اور خلا کرنے کے لیے کچھ مال دے دے اپنے شوہر کو کہ تم مجھے آزاد کر دو. اختیار عورت کو نہیں ہے طلاق. وہ جو ایک کبھی نیا مسئلہ اٹھا تھا اس پر گفتگو بھی نہیں کروں گا ورنہ سب شروع کر دیں گے، تو تفویض طلاق ہوا. اس طرح کے مسائل امت کے درمیان آنے بھی نہیں چاہیے، ورنہ تو پھر عورت چونکہ ناقص العقل ہوتی ہے وہ تو 2 منٹ میں طلاق دے دے گی. ذرا سا کچھ ہوا نہیں کہ طلاق دے دے گی. اس کے سامنے آپ بچے کو ایک تماچا مار دیجیے طلاق مار دے گی، ٹھونک دے گی. اس لیے ایسے کچھ باریک مسائل ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آنے چاہیے. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ طلاق دینے کا طریقہ ایک طلاق پھر دوسری طلاق، نہیں دیا آٹومیٹک دوسری پڑ جائے. دوسرا حکم کیا ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو. کیا مطلب اس کا؟ علماء فرماتے ہیں کہ طہر کی حالت میں طلاق دو، حیض کی حالت میں نہیں. یعنی جو ایک طلاق بھی دیا جا رہا ہے اس بات کا خیال رکھیں مرد کہ جب پاکی کے ایام چل رہے ہوں عورت کو ان ایام میں طلاق دیے جائیں، ان ایام میں نہیں جب وہ ناپاکی کے اندر ہو، اس میں نہیں، اس حالت میں طلاق دی جائے. اور اس کے بعد عدت شمار کرو، واصل عدت شمار کرو. کیا مطلب اس کا؟ بیٹھ کے گنو کیلنڈر میں نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، سنیں اس بات کو، آج کل ہو کیا رہا ہے؟ مرد نے طلاق دی، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں نے تمہیں طلاق دی. اچھا تمہارے باپ کی جاگیر ہے کہ نکل جائے گی وہ عدت کہاں گزارے گی؟ آج کل ہو کیا رہا ہمارے سماج میں؟ ہم نے طلاق دیا، ابھی نکلو میرے گھر سے، ابھی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے. اسی کو تماچا مارنا چاہیے. تمہاری جاگیر ہے شریعت کہ تم نکال دو گے. واصل عدت شمار کرو. مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اس کی عدت ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گی، اپنے شوہر کے گھر میں وقت گزارے گی. اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس عدت کی مدت میں اس کے نان و نفقے کو برداشت کرے، اس کے اخراجات کو برداشت کرے، اس کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرے. ہاں ایک کنڈیشن ایسی ہے، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، کوئی ایسی کھلی ہوئی بدکرداری کر بیٹھی ہو عورت تو ایسی صورت میں بہرحال یہ کہ اجازت ہے کہ اس کو نکال دیا جائے، وہ جائے اپنے میکے میں جا کے عدت گزارے. کوئی کھلی ہوئی بدکرداری ہوئی ہو تب، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی بدکرداری، ورنہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں. اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ مرد نے طلاق دے دیا، عدت پوری ہو گئی، عورت گھر سے نکل گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر مقدمہ ٹھونک دیتے ہیں. شاہ بانو کیس میں یہی ہوا تھا نا، اس کے اوپر مقدمہ ٹھونک دیا گیا کہ یہ کھائے گی کہاں سے. اب اس لیے اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ تا حیات اس کا خرچہ برداشت کرے. یہی ہے نا، تا حیات اس کا خرچہ برداشت کرے. اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا.
یعنی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرنی ہے کہ شوہر ہمارا خرچہ برداشت کرے. نہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ عدت تک اس کے نان و نفقے کو اٹھائے اور عدت کے بعد وہ اپنی بیوی کو آزاد کر دے. اب یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کہیں اور نہ جائے، اللہ کے حضور روئے اور گر گڑائے. اللہ رب العزت اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. تو یہ 3 مراحل ہیں طلاق کے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے عدت کے اندر طلاق دی جائے، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. ایک طلاق دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اگر عورت یہ دیکھتا ہے کہ بیوی سدھر گئی ہے، رجوع کر لے. نہیں سدھری ہے، عدت کے بعد دوسری طلاق پڑے گی. دوسری طلاق کے بعد اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرے. اچھا ہاں، پہلے رجوع میں بھی قرآن کی اسی آیت میں کیا ہے؟ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. جب پہلی مرتبہ آپ رجوع کر رہے ہیں، ایک طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر رہے ہیں، تو اگرچہ اجازت ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیں گے رجوع ہو جائے گا، وہ آپ کے نکاح میں واپس آ جائے گی. لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ اس رجوع کرنے پر 2 معتبر آدمی کو گواہ بنا لو. کیا بات؟ 2 منصف آدمی کو گواہ بنا لو. ظاہر ہے کہ آپ نے اگر گواہ بنا لیا ہے تو کل کو اگر عورت پھر بدعہدی کرے کہ نہیں اس نے تو ہمیں طلاق دے دی تھی، تو وہ گواہ تو کام آئیں گے نا. اچھا، یہ ساری چیزوں کے بعد اب ایک چیز آپ سن لیجئے. دونوں مقام پہ، ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، دونوں مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ طلاق میں بھی کیا ہے؟ ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ ساری نصیحتیں کن کے لیے ہیں؟ یہ جو طلاق کا اصول بتایا گیا، ضابطہ بتایا گیا، یہ پروسیس بتایا گیا، کن کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ان کے لیے ہے. اور جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، وہ کیا کرے گا اس نصیحت کو قبول کرنے کا؟ اس لیے آج کل ہو کیا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، 2-4 عورتوں کو بلایا گیا، وہ آدھی ننگی ہیں اور ڈیبیٹ میں آ رہی ہیں. کس پر ڈیبیٹ کر رہی ہیں؟ طلاق کے مسائل پر. کس پر ڈیبیٹ کر رہی ہیں؟ نکاح کے مسائل پر. اور ادھر سے 2-4 علماء کو بلا لیا گیا. اور یہ بات بتا دوں آپ کو، یہ ان کی باضابطہ پلاننگ ہوتی ہے. یہ باضابطہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنی مضبوط بات رکھنے کی کوشش کریں گے تو اینکر آپ کی بات کاٹ دے گا. وہ جو ٹی وی اینکر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آپ کی بات کاٹ دے گا. کن کی باتوں کو ہائی لائٹ کرے گا؟ ان لڑکیوں کی اور ان عورتوں کی. پھر دوسری چیز، ایسے علماء کو وہ لوگ بلاتے ہیں، یہ پری پلاننگ ہوتا ہے، منصوبہ بند ہوتا ہے. ایسے علماء کو بلاتے ہیں جو انگریزی نہیں جانتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. ایسے کو بلاؤ جو انگریزی نہیں جانتے. اگر وہ کوئی دلیل کے ساتھ مضبوط بات رکھنے لگ جائے اور وہاں پہ اسلام کو غالب کرنے لگ جائے تو ان لوگوں کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو 2-3 عورتیں ڈیبیٹ میں شریک ہوتی ہیں بنامے مسلمان، ان سے انگلش میں کوئی سوال کروا دیا جاتا ہے. اب ادھر سے جیسے ہی انگلش میں سوال ہوا، اب وہ علماء گئے ہیں جو انگلش نہیں جان رہے ہیں، وہ چپ بیٹھ جاتے ہیں. اب انہیں انگلش آتی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے اندر اتنی لیاقت اور اتنی صلاحیت نہ ہو تو ایسی ڈیبیٹ میں جائے ہی نہیں. دنیا کے سامنے اسلام کو رسوا نہ کریں. اور اگر کبھی جائیں تو وہ جو آدھی ننگی بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں نا، انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیں کہ بھائی یہ جو طلاق کا، نکاح کا اور شریعت اسلامیہ کا ضابطہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو ماننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ہے ہی نہیں. آپ جو آدھی ننگی ہو کر بیٹھی ہیں اور آپ پریشان یہاں پہ ہیں کہ ایسے ہو جائے گا تو کیسے ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو کیسا ہو جائے گا. آپ تو اسلام کے پردے کے حکم کو نہیں مان رہی ہیں. طلاق تو بہت بات کی چیز ہے. کیا بات؟ یہ نصیحتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھے. 2 ٹوک سب سے پہلے ایسے لوگوں کو صاف لفظوں میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے لیے یہ ضابطہ ہی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. امریکہ ایک مرد اور ایک عورت کی نکاح کو جائز قرار دے رہا ہے. ایک مرد اور ایک مرد دونوں طرف سے مرد ہی، دونوں مرد نکاح جائز ہے.
قانونی اعتبار سے آن پیپر ان دونوں مردوں میں سے ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے, زندگی گزار رہے ہیں, جائز ہے یہ ان کے یہاں. لیسبینس دو عورتیں بیک وقت شادی کر سکتی ہیں, قانونی اعتبار سے ان میں ایک شوہر ایک بیوی ہے. اور پھر کیا جا رہا ہے, ان میں سے ایک باپ بن رہا ہے ایک ماں بن رہی ہے. وہ کیسے؟ آج کل جو طریقہ چلا ہوا ہے ملعون طریقہ, کوک ہائر کی جاتی ہے. کسی کا مطلب ایسی لعنت آ گئی ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ. میٹرو سٹیز میں جاتا ہوں, رہتا ہوں, گھومتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. اس طرح کے ابھی میں محرم میں ممبئی میں تھا تو اس طرح کے سوالات آئے تھے سامنے. آج کل ہو کیا رہا ہے, اسپام خریدے جا رہے ہیں, مادہ منویہ, وہ مادہ جس سے اولاد ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بہت زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا, بہرحال یہ کہ ایک حیا بھی تو کوئی چیز ہے. وہ مادہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خریدا جا رہا ہے. مرد کا مادہ خریدا گیا اور اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے کس کا خریدا جا رہا ہے, اس کے حساب سے قیمت لگتی ہے. انجینئر کا ہے تو قیمت بڑھ جائے گی, ڈاکٹر کا ہے تو اس کی قیمت الگ ہوگی, ایک رکشے والے کا ہے تو اس کی قیمت الگ ہوگی. کسی زمانے میں آپ سنتے تھے نا کہ غریب لوگ خون بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, اب تو یہ بیچا جا رہا ہے. وہ دن آ گئے ہیں, اب تو یہ مادہ منویہ بیچا جا رہا ہے. خوب خرید بکری کاروبار چل رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو دو عورتوں نے ایک ساتھ شادی کی ہے ان میں سے ایک شوہر ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, کسی کا مادہ منویہ خریدتی ہے کہا جائے گا, اگرچہ وہ شوہر ہو جائے لیکن ہے تو عورت نہ. اگرچہ قانونی اعتبار سے امریکہ اس کو شوہر مان رہا لیکن ہے تو عورت. تو وہ کسی دوسرے کا مادہ منویہ خریدتی ہے اور قانونی اعتبار سے جو دوسری عورت بیوی ہے انجیکشن کے ذریعے اس کی کوکھ میں اس مادے کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اس سے وہ رحم ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 9 مہینے کے پروسیس کے بعد بچہ جنم لیتا ہے. تو قانونی اعتبار سے دو عورتیں ایک باپ ہے ایک ماں ہے. یہ کھیل چل رہا ہے دونوں مردوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ مرد کبھی وہ مرد اپنا مادہ منویہ دیتا ہے اور کسی عورت کی کوکھ ہائر کی جاتی ہے, کسی عورت کی کوکھ خریدی جاتی ہے. وہاں مادہ منویہ خریدا گیا, یہاں تو اس کا اپنا ہے مادہ منویہ ہے. تو اب یہ کوکھ خریدتا ہے, کرائے پہ لیتا ہے, 9 مہینے کے لیے کرائے پہ لیتا ہے کوکھ. یہ خوب چل رہا ہے. آپ کو بتاؤں, شاہ رخ خان کو جانتے ہیں شاہ رخ خان کو نہیں جانتے ہیں؟ واہ واہ واہ, ایسے نیک لوگ تو ہمیں پہلی مرتبہ ملے. تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا اس مجمع میں بیٹھا ہوگا. اس کی جو ابھی اولاد ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے. جی, اس کی جو اولاد ابھی ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے ہوئی, اپنی بیوی سے نہیں ہوئی ہے. اس نے کوکھ ہائر کیا ہے, اپنا مادہ منویہ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مجھ سے ایک اس آدمی نے بتایا ہے جو باضابطہ فلموں میں کام کرتا ہے, مجھ سے اس نے بتایا کہ دیکھیے مولانا, فلم انڈسٹریز میں اپنی ماں, زور دے کے کہہ رہا تھا اس پر, اپنی ماں اور اپنی بہن, بار بار زور دے کے کہہ رہا تھا, اپنی ماں اور اپنی بہن, اسی کے آپس میں ناجائز تعلقات نہیں ہے, باقی سب کے حرامی بچوں کی تعداد ہے, باقی سب کے ناجائز تعلقات. اب بتائیے کہ وہ دوسرے کی کوکھ ہائر خرید کر کے کرائے پہ لے کر کے جو بچہ جنم ہوگا وہ اس ماں کو کبھی اپنی ماں تصور کرے گا کسی قیمت پر؟ تو دوسرا طریقہ یہ بھی اسی سماج میں رائج ہو گیا ہے کہ دو مرد آپس میں شادی کرتے ہیں, ایک شوہر ایک بیوی اپنے مادہ منویہ کو کسی دوسری عورت کے کوکھ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر اس سے جو اولاد جنم لیتی ہے ان میں سے جس نے دیا وہ باپ بن جاتا ہے اور دوسرا ماں. جس کا مادہ منویہ ہے وہ باپ اور دوسرے ماں ہے. اگلی اولاد میں پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اب یہ باپ اور یہ ماں.
بھائی پہلی اولاد میں 2 مرد ہیں، اس نے اپنا مادہ منویہ دیا تھا تو یہ باپ یہ ماں، اور اگلی اولاد میں اس نے اپنا مادہ منویہ دیا تو اب ماں بھی ٹرانسفر ہو گئی، اب یہ ماں اور یہ باپ. یہ صورتحال اس معاشرے میں نافذ ہے، اس سماج میں رائج ہے یہ صورتحال. ہم لوگ تو اس سے بہت دور ہیں نا اور بہت بے خبر ہیں نا. تو آپ اگر زمانے کے حساب سے قدم ملانے کی کوشش کریے گا تو کہاں تک ملائیے گا، کہاں تک جائیے گا؟ اگر زمانے سے قدم ملانے کے جذبات میں بہت سے لوگ مسلم سماج کے جو ماڈرن ہو گئے نا، جو اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ اور اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی دقیانوسیت ہے، اگر آپ اس طرح کی چیزیں انہیں بتائیے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے پہ انہیں بتائیے، تو کہیں گے یہ سب مولویوں کی دقیانوسیت ہے، یہ سب ختم کرنا چاہیے، سب چیزیں بیکار کی باتیں ہیں. تو پھر اگر مولویوں کی دقیانوسیت پہ آپ کو اتنی ہی نفرت ہے تو پھر آپ اس حد تک بھی چلے جائیے جس حد تک دنیا جا چکی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کے لیے غلاظت بھی کھانے کو تیار ہے. نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلاظت نہیں کھائی جا رہی ہے، گندگی نہیں کھائی جا رہی ہے. کیا آج کا نوجوان اس سے ناواقف ہے؟ کیا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو حیرت ہوگی، اسلامک سائٹس کھولیے گا، اسلامک سائٹس، خالص اسلامک سائٹس کھولیے گا، اس میں بھی اوپر ایڈ آئے گا ننگی تصویروں کا. اگر آپ کو مولویوں کی دقیانوسیت یہ چیزیں لگ رہی ہیں تو آپ جائیے، آپ شادیاں کیجئے، 2 مرد شادیاں کیجئے، ہم کیا کر لیں گے؟ مولوی بیچارہ کیا کر لے گا؟ آپ کا زور چلتا ہے مولویوں پہ، مولوی کا زور کس پہ چلتا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصول کو اور اسلام کے ضوابط کو اور اسلام کے قوانین کو عوام کے سامنے رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ. اس کا کیا مطلب ہے وما علینا الا البلاغ؟ ہم پر تو پہنچانا ہی فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں. گردن پکڑوا کے منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے پہنچا دیا، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. لیکن ایک بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، اللہ کو ایسے بندے مطلوب ہیں جو کامل اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، کامل اتباع اور پیروی کرنے والے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی ادھر کی مان لی ہے، یہ والی نہیں مانی. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. کہا ہے بھائی عید کی نماز پڑھتے ہیں یار، بقرعید پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، بچے کا ختنہ کرواتے ہیں، عقیقہ کرواتے ہیں، ہمارے یہاں شادیوں میں نکاح ہوتا ہے. یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے ان کے نزدیک. ہمارے یہاں شادیوں میں کوئی پھیرے نہیں لیے جاتے، نکاح ہوتا ہے. اور دنیا اتنی ترقی کر گئی، آپ کو حیرت ہوگی. ہمارے ایک بہت قریبی ہیں ملنے جلنے والے، انہوں نے لکھا باضابطہ کہ ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے چند بچے، ایک لندن میں پڑھ رہا ہے تو ایک کہیں اور پڑھ رہا ہے تو ایک کہیں اور پڑھ رہا ہے. تو وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو جی کسی ہندو سے شادی کروں گا. حاجی صاحب کا لڑکا، وہ کہتا میں کسی ہندو لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے ہندو ہی رہنے دوں گا. اور کیا قرآن کی آیت دلیل میں پیش کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، ہندو ہی رہنے دیں، وہ اپنے ہندو مذہب پہ عمل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آئیڈیل ہمارے علماء کو نہیں بنایا ہے، شاہ رخ خان اور سلمان خان کو بنایا. وہ دیکھ رہا ہے کہ شاہ رخ خان نے جو ہے کس سے شادی کی ہے، کرسچن سے شادی کی ہے. سلمان خان اپنے گھر کے اندر گنیش کی مورتی بٹھاتا ہے. سیف علی خان نے ایک سکھ سے شادی کی ہے. عامر خان نے ایک ہندو سے شادی کی ہے. ہماری نئی نسل جو ہے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے. علماء کو آئیڈیل، وہ تو کیا فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ دقیانوس ہیں، وہ کیا جانے گا، انہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے. ہاں وہ 2 وقت کی نماز پڑھا دیں بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اتنا ہی کام ہونا چاہیے. ہم نے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، ہم نے بھی اپنے آپ کو بیک فٹ پہ کر لیا. ہم صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہوگا اور اپنے احساس کو بلند و بالا کرنا ہوگا کہ ہم صرف 2 رکعت کے امام نہیں ہیں، ہم قوم کے امام.
ہر محاذ پر ہمیں قوم کی قیادت کرنی ہوگی. جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اسلام کے آئلی مسائل اور اسلام کے داخلی مسائل، اس میں اگر کسی نے دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئیں اور قیادت کی باغ ڈور سنبھالیں، ورنہ تو یہ امت کہاں چلی جائے گی. وہ دن دور نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کو خیر کریں گے. اور اچھا، اس نے مجھے مسئلہ پوچھ دیا ممبئی کے اندر کہ اگر میری بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں کیا کروں، کیا کو خیر کر لوں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، سچی بات ہے. جس شخص نے مجھے مسئلہ پوچھا، پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی جاہل نہیں، اس نے کہا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے مادہ منویہ کو کسی دوسری عورت کے کوکھ میں ڈال دوں بغیر نکاح کے، جو اس وقت چل رہا ہے؟ بندھن قائم کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، بظاہر تو یہی کہے گا نا وہ. میرے پاس جواب نہیں تھا، جو سچی بات، میں لاجواب تھا. میں نے کہا میں اپنے علماء کے درمیان اس بات کو رکھوں گا اور پھر وہاں سے جو بات نکل کر آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی تک مجھے جواب نہیں مل سکا اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے مطمئن کرے، مجھے کوئی جواب دے. دیکھیں اس طرح کے مسائل اٹھنے والے ہیں. ابھی تو یہ 3 طلاق کا میٹر اٹھا، ابھی اس طرح کے مسائل اٹھیں گے اور نہیں اٹھیں گے تو اٹھائے جائیں گے باضابطہ. وہ دن دور نہیں ہے، اس طرح کے مسائل اٹھائے جائیں گے. اور اٹھانے کے لیے مودی نہیں اٹھائے گا، انہی مسلمانوں میں سے انہی سروں کو خریدا جاتا ہے. کس نے کیس دائر کیا؟ طلاق ثلاثہ کے میٹر پہ کیس کس نے دائر کیا؟ کسی غیر مسلم نے نہیں، مسلم لڑکی نے. اچھا ہو کیا گیا؟ ہم نے وکیل بھی جو ہم ہائر کرتے ہیں نا، وہ ان کا رہتا ہے، وہ بکا ہوا رہتا ہے. ایک یہ بھی خرابی ہے. اس نے جو کیس دائر کیا ہے، اس کے شوہر نے جو اسے 3 طلاق دی ہے، کس بنیاد پہ؟ اگر اس کیس کی معلومات ہمیں ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنے کو پڑتا. یہ کیس بعد میں آیا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر پہلے آ گیا. کیا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا؟ کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس بات پہ مجبور کرے کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارو، تو سپریم کورٹ اس شوہر کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے. یہ قانون بن چکا ہے، یہ قانون ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو. یہاں پہ نہیں گھبرائیے گا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس بات پہ مجبور کرے کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ کے ساتھ رہو، تو سپریم کورٹ اتھارٹی دیتا ہے شوہر کو کہ وہ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اسے الگ کر دے. جس عورت نے کیس دائر کیا ہے زکیہ نے، اس کے شوہر نے جو طلاق دیا ہے، اس کیس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کے شوہر نے طلاق اسی لیے دیا ہے کہ وہ بیوی اسے مجبور کر رہی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر میرے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارو. اگر ہم نے اچھے وکیل کو ہائر کیا ہوتا، احتجاج کے نام پہ ہم بہت کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ احتجاج کے نام پہ روڈ پہ نکلتے ہیں تو کیا فری میں خرچ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک تو خرچ ہوا، دوسرے 10,000 مسلمان اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس دن احتجاج میں شریک ہوئے. اگر کام کرتے 200 روپے اگر کماتے، یہ نقصان الگ، یہ نقصان الگ ہوا کہ نہیں؟ اچھا پورے ہندوستان میں احتجاج گرم رہا، تحریکیں اٹھتی رہیں، اس احتجاج کا اثر ہوتا ہے حکومت کو. آپ کو میری اس بات سے اختلاف کا حق حاصل ہے کہ نہیں احتجاج بھی ہونا چاہیے، لیکن نتیجے پہ غور کریں، اس کا اثر کیا ہوا. اس سے بڑا احتجاج کملیش تیواری کے خلاف ہوا تھا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ پھانسی کا مطالبہ ہم نے کیا تھا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ اسی عزت کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بدبخت. ایسے لوگوں کو تو اور یہ لوگ مسند دیتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کریں، ایسے لوگوں کو اور اونچائی پہ پہنچاتے ہیں. تو پورے ہندوستان کا مسلمان اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے اور اربوں خربوں روپے اپنا ضائع کر رہا ہے نہ کمانے کی وجہ سے. اگر ایک دن احتجاج میں شریک ہوا، نہیں کمایا اس نے تو ضائع کیا اس نے.
اگر ان اربوں خربوں روپے کو اکٹھا کر کے دنیا کے ٹاپ لائر کو ہائر کیا جائے، ہندوستان کے نہیں، دنیا کا جو چوٹی کا وکیل ہو اس کو خریدیے آپ اور اس کو کہیے جاؤ سپریم کورٹ میں ہمارا مقدمہ لڑو، نانی یاد دلا دے گا وہ۔ اس لیے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر عدلیہ، جوڈیشیری، نظام عدالت کو بچا ہوا، وہ بکا نہیں۔ درون خانہ خرید بکری چلتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کھلے بندے تو نہیں خرید بکری چل رہی ہے نا۔ کھلے عام تو کوئی جج نہیں کہتا ہے نا کہ ہاں لے کے آؤ 5 کروڑ روپیہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ اندرونی طور پہ اگر کچھ چل جائے ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ہر مسئلے میں نہیں چلتا، لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر معاملات آدمی کا کہیں حل نہ ہو تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دے، اور عدلیہ سے اسے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے اور دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جب بھی مسائل آئے تو ہم احتجاج سے زیادہ اس چیز پر زور دیں کہ ہمارا اپنا وکیل ہو، اور وہ وکیل چپدی کا شوربہ نہیں ہو کہ سامنے والا زور سے ڈانٹ دے تو چٹپٹا کے بیٹھ جائے۔ اتنا اعلیٰ ترین وکیل ہو، اتنی مہارت ہو اسے اپنے فن میں کہ سامنے والے کو وہ پانی پلائے، اور عدلیہ کے سامنے وہ اپنے مقدمے کو جیتنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ورنہ یاد رکھیے قانون بن جائے گا طلاق ثلاثہ۔ اس لیے کہ حکومت اندھی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ مصر میں قانون بنا ہوا ہے، سوڈان میں قانون بنا ہوا ہے، انڈونیشیا میں قانون بنا ہوا ہے، ملیشیا میں قانون بنا ہوا ہے، 1962 میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ ہیں کہاں؟ پاکستان میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، اور ان کا وکیل جو ہے وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ بھئی تمہارا اسلامی ملک ہے پاکستان، دیکھو یہ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے، 1962 میں پاس ہو گیا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوگی۔ دارالفتاء کے فتوے کو حکومت نہیں دیکھے گی نا، وہ تو جو حکومت میں مسلم پرسنل لاء کا جو ضابطہ ہے اور قانون ہے وہ دیکھے گی۔ اس قانون کو دکھا کر کے کہ آپ یہاں چلا رہے ہو، تمہارے پاکستان میں یہ قانون بنا ہوا ہے۔ تو اگر یہ عام قسم کا وکیل ہوگا تو چپ ہو جائے گا، اچھا وکیل ہوگا، اور وکیل عالم ہو باضابطہ، وکیل عالم ہو باضابطہ۔ آج جو وکالت پڑھا رہا ہے اور اس میں جو مسلم پرسنل لاء پڑھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کون پڑھاتا ہے؟ ہندو۔ LLB کا جو کورس کرتے ہیں وہ مسلم پرسنل لاء پڑھتے ہیں نا۔ مسلمانوں کے جو اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، پرسنل لاء ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ کون پڑھاتا ہے؟ غیر مسلم۔ غیر مسلم کیا پڑھائے گا؟ پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے، احساس نہیں ہوتا، وہ سوئٹ پوائزن ہوتا ہے۔ وہ شوشہ چھوڑ دیا اور پوری زندگی اس مسلم وکیل کے ذہن میں یہ چیز رچ بس جاتی ہے۔ کس سے سیکھا اس نے؟ غیر مسلم سے، اور آ کے لڑائی کرتا ہے عالم سے۔ آ کے مولانا وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں تھوڑے آتا ہے، آپ لوگ 400 سال پیچھے چل گئے۔ یہ شوشہ چھوڑا ہوا کس کا ہے؟ کسی غیر مسلم کا ہے۔ تو ہمارے ہاں ابھی بہت سی چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ 4 دن کا جلسہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس پہلو پہ بھی غور کیجیے۔ ہمارا اپنا کالج کیوں نہیں ہے کوئی جہاں LLB پڑھائی جائے؟ اور اس میں جب مسلم پرسنل لاء پڑھانے کی بات آئے تو علماء پڑھائیں، فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین پڑھائیں۔ اس پر کون توجہ دے گا؟ اپنا کالج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم جلسے کے نام پہ تو لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان نوجوان ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے تو ٹوٹلی وہ ڈیپینڈ ہے نان مسلمز پر، ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے وہ نان مسلمز پر۔ ہم اپنا کالج کیوں نہیں چلاتے؟ اگر ہمارا اپنا وکیل، اپنا لڑکا مسلم وکیل بھی ہے نا، وہ LLB پڑھ رہا ہے تو وہ غیر مسلم سے پڑھ رہا ہے، مسلم پرسنل لاء اس نے غیر مسلموں سے پڑھا ہے۔ جب طلاق کے مسائل اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ ہماری بات نہیں مانے گا، جس استاد نے اسے پڑھایا ہے اس کی بات کو وہ ترجیح دے گا۔ تو اگر اپنا کالج نہیں کھول سکتے ہیں تو ایک آخری گزارش یہ کروں گا علماء اور قائدین سے کہ جو ہمارے شہر کے یا ہمارے گرد و نواح کے، ہمارے آس پاس کے جو مسلم وکلاء ہیں، کم سے کم مہینے 2 مہینے میں ایک ایسا ورک شاپ قائم کیا جائے، فقہی ورک شاپ، مسلم پرسنل لاء ورک شاپ،
اور اس میں ہندوستان کے ٹاپ کے فقہا کو بلایا جائے. ایک پیغام دینا چاہوں گا, ہندوستان کے ٹاپ کے فقہا, اور اگر مرکزی سیرت کمیٹی کے بینر تلے ہو تو یہ بھی بہتر ہے. آپ پروگرام میں کچھ کٹوتی کر دیں, رات کا جلسہ کریں, دن والا کٹوتی کریں, دن میں فقہی ورکشاپ رکھ دیں, سیمینار رکھ دیں, آپ علمی انقلاب لائیں, علمی انقلاب. ٹھیک ہے تقریروں سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز عمل ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ہمارے سامنے جو سر موجود ہیں ہم صرف گن رہے ہیں, تول نہیں رہے. سر گن رہے ہیں نا, اتنے سر آ گئے, 1000 کا مجمع تھا, اس 1000 میں صاحب دماغ کتنے تھے, باشعور کتنے تھے, ایسے لوگ کتنے تھے جن کا سماج پہ اثر ہے. اگر دن کے اندر یہ جو دن کا پروگرام ہوتا ہے, آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے کمیٹی والوں کا کہ ہمارے جلسے کے خلاف, نہیں میں جلسے کے خلاف نہیں بول رہا, اس جلسے کو مزید مستحکم کرنے کی بات کر رہا ہوں, نتیجہ خیز بنانے کی بات کر رہا ہوں. سید صاحب قبلہ آپ کے قائد ہیں, ان کی قیادت میں آپ دن کا پروگرام جو ہے وہ علمی پروگرام رکھیں, اکیڈمک پروگرام رکھیں, کسی ہال میں رکھیں وہ پروگرام, اور شہر کے جتنے قابل لوگ ہیں اور صاحب دماغ لوگ ہیں ان کو بلائیں. کوئی ضرورت نہیں رکشے والے اور ٹھیلے والوں کو بلانے کی ایسے پروگرام. اور پورے ملک کے چھٹے ہوئے چیدہ فقہا کو بلایا جائے, لائرز کو بلائیں, آپ انوائٹ کریں انہیں, ان سے بھی 1-2 لیکچر دلوا دیں. اور اصل میں ان لائرز کے سامنے, ان وکیلوں کے سامنے جب مسلم پرسنل لا ہمارے فقہا سمجھائیں گے, اب ان کے اندر صحیح طریقے کی سمجھ پیدا ہوگی کہ اسلام نے طلاق کے متعلق کیا احکامات دیے ہیں اور نکاح کے متعلق کیا احکامات دیے ہیں. ورنہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ غیر مسلم سے سیکھا ہے, قرآن سے نہیں سیکھا, حدیث سے نہیں سیکھا ہے. اس لیے تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سید صاحب قبلہ میری اس بات کی تائید کریں. آپ کے پاس ادھر ادھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ باہر سے آپ نہ بھی بلائیں فقہا کو, تو آپ کے شہر میں ایسے لوگ مل جائیں گے, گرد و نواح میں مل جائیں گے, بہار میں مل جائیں گے. یا یہ کہ ان میں جو مقررین آتے ہیں, خطبہ جو آتے ہیں, ان خطبہ میں 2-4 ایسوں کو بلوا لیجیے جو رات میں تقریر بھی کرتے ہیں اور صبح میں ان وکلاء کے سامنے, ان انجینئرز کے سامنے, ان ڈاکٹرز کے سامنے. دیکھیے ڈاکٹرز کو آپ یہاں پہ بلائیے گا نہیں آ رہے, وہ یہاں پہ کسی قیمت پہ نہیں آ رہے, اس کو اپنی توہین سمجھ میں آ گیا, میں ایسے بیٹھوں گا, اور آپ اسٹیج پہ بٹھا نہیں سکتے ان کو, وہ ایسے بیٹھیں گے نہیں. ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نے وہاں تک دین پہنچا دیا تو وہ صاحب دماغ ہیں, ایک کو ہم نے پہنچا دیا تو وہ 200 کو پہنچا دیا, ہم نے ایک کو پہنچا دیا تو وہ 200 کو پہنچا دیا. اس لیے دن میں تھوڑی سی تبدیلی کریں, ایک بار کر کے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اچھے نتائج برآمد ہوں گے. نہیں ہوں گے تو بدل دیجیے گا, کون سا اللہ کا قانون ہے. لیکن اگر اچھے نتائج برآمد ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ ضرور ہوں گے, 4 دن نہ کریں, 2 ہی دن میں 2 ہی دن فقہی سیمینار یا فقہی ورکشاپ کے نام پہ اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کرے, اور 2-3 ایسے مقررین کو بلائیں کہ رات میں ان کی تقریر ہو اور دن میں اس طرح کا لیکچر ہو ان کا, اور باضابطہ یہ پروگرام کسی شہر کے اچھے ہال میں منعقد کریں, اکیڈمک پروگرام. چند غیر مسلموں کو بھی انوائٹ کریں جو صاحب دماغ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پروفیسر حضرات ہیں, جو انجینئر حضرات ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ان کو بھی بلائیں, ان تک بھی اسلام کا پیغام پہنچے, ان تک بھی اسلام کی باتیں پہنچے. ورنہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل کو, سچی بات تو یہی ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ موضوع ہے کہ اس طرح کے مسائل کو ہم عوام کے سامنے بیان کریں گے تو عوام کے سر کے اوپر سے نکلے گی یہ بات. یہ عوام کی چیز ہے ہی نہیں. ہاں عوام کے سامنے بیان بھی کرنا ہو تو ایک ایک شخص کو بٹھا کر الف زبر آ بے زبر با کر کے سمجھانا ہوگا. اگر آپ تقریر میں اس طرح سمجھائیے گا, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سر کے اوپر سے نکل جائے گا. شاید 20% کے سمجھ میں آئے یہ بات, ورنہ 80% کے اوپر نکل جائے. اس لیے میں اخیر میں یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس پروگرام کو, ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام, اس کے چرچے اور اس کی شہرت دور دور تک ہے,
دور دور تک ہے، مرکزی سیرت پاک کا چرچا اور اس کا شہرہ دور دور تک ہے، اور ہندوستان کے کوئی ایسے بڑے عالم نہیں گزرے ہیں جو اس جلسے سے خطاب نہ کیا ہو۔ جو بھی ہماری جماعت کے قداور شخصیتیں جو بھی گزری ہیں وہ سب اس مجمع سے خطاب کر چکی ہیں۔ ان کے خطاب کو مزید مفید بنائیے، آنے والے زمانے میں بھی ہمارے علماء اس مجمع سے خطاب کریں گے۔ مزید مفید بنانے کے لیے جہاں سب کے سامنے ان کے خطابات ہو رہے ہیں وہاں مخصوص طبقے کے سامنے بھی ان کے لیکچرز ہوں۔ وہاں تقریر نہیں دیجیے، وہاں لیکچر کا نام دیجیے۔ تقریر کا نام دیجیے گا، انجینئر نہیں آئے گا، ڈاکٹر نہیں آئے گا۔ تقریر کا نام نہیں دیجیے۔ وہ ہے نا کسی کا ایک شعر کہ رنگے شراب بھی بدل رنگے جہاں کچھ اور ہے، رنگے شراب بھی بدل رنگے جہاں کچھ اور ہے۔ شراب وہی ہو، رنگ بدل دیجیے اس کا۔ ایک ہی شربت ہو اور اس کو پلاتے رہیے، آپ کیا مرتبہ پیوں گا؟ اور لال کو آپ نے پیلا کر دیا، پھر لا کے دے دیے، پھر پی لوں گا، وہ تو بعد میں پتا چلے گا نرے یاری تو وہی تھا، لیکن پی تو لیے نا۔ ایسے ہی ان تک دین پہنچانا ہے، پہنچا دیجیے، لیکن جلسے کا نام نہیں دیجیے، اس کو ورک شاپ کا نام دیجیے۔ وہ انگریزی الفاظ آ جاتے ہیں نا تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جلسہ السا نہیں ہے، ورک شاپ، وہ جلسہ السا نہیں، سیمینار ہے۔ تو اس طرح کے پروگرامز میں ان کی شرکت ہوگی اور یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ میں سید صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا، دیگر علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر آگے آئیں گے اور اس طریقے سے عوام کو گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز عوام تو آپ کے پیچھے چلے گی ہی چلے گی۔ تھوڑا سا اس پروگرام میں تبدیلی لائیں، زیادہ مفید، زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مرکزی سیرت پاک کو سلامت رکھے اور اس کے پیغام کو دور دور تک اللہ رب العزت پہنچائے اور اس کے پیغام کو مفید بھی بنائے اور عام و تام بنائے۔ میرے حق میں دعا فرمائے۔ میں اس وقت بہت بے چینی کا شکار ہوں اور الجھن کا شکار ہوں۔ میں کیسے تقریر کر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں۔ 1% بھی میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے نہ تقریر کرنے کی نہ آگے سفر کرنے کی، مگر اس کے باوجود بھی اپنی طبیعت سے لڑ رہا ہوں۔ آپ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اطمینان قلبی عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے اور اپنے جملہ محبوبوں کے صدقے، جملہ علماء اور جملہ مشائخ کے صدقے۔ دوران گفتگو اگر کچھ اچھی بات ہوئی وہ اللہ و رسول کی جانب سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے وہ میری جانب سے، اور میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جلدی سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔